السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائڈرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، جن دوست احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے تو وہ اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہماری رمضان کی جو ویڈیوز ہیں وہ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہیں، تو آج ہم 9ویں پارے کا جو ہے نا خلاصہ بیان کریں گے۔ 9ویں پارے کے آغاز میں بھی جو صورت پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہے وہ سورہ الاعراف ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں، دولت کی ہوس کے اندر اندھے ہو کر حلال و حرام کی تمیز کو بھلا چکے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں پورا ناپ تول جو ہے نا مکمل اور درست انداز میں جو ہے نا وہ رکھنے کا حکم دیتے تھے کہ جو ترازو ہے، جو لین دین ہے، وہ مکمل ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ہے نا اس چیز پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے۔ تو ماپ تول کی جو ہے نا ان کو پورا کرنا، میزان کو مکمل اور درست کرنا، رکھنا، یہ ہمیں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی طرح ہم بھی دیکھیں کہ ہم کس قدر دولت کے حرص کے اندر، اس کے لالچ کے اندر ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں، اس کے شاہی محل میں آمد ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، تو اس نے جو ہے نا یہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں یہ مختلف اوقات و لمحات کی مناسبت سے ہیں۔ اس وقت کے مروجہ جو باتیں تھیں، امور تھے، ان کو مد نظر رکھ کر یہ نشانیوں کا ایک تو مطالبہ ہوتا ہے، پھر وہ دکھائی جاتی ہیں، کہیں نہیں پوری کی جاتی، کہیں ویسے ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے کہ ایمان لانا ہے تو لے آؤ، کہیں ان کے مطالبات مانے بھی گئے ہیں گزشتہ اقوام کے جہاں جہاں تذکرے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہوئی تو حالانکہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پر نشانیاں دکھا بھی دی کہ اس دور میں جو ہے وہ ان چیزوں کا تذکرہ تھا، تو جادوگری کا یعنی اس چیز کا رواج تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر کیا کہ آپ نے اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، آپ نے اپنی ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ ذوفشاں روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے جو گرد و نواح کے جو لوگ تھے وہ سرکشی پر قائم رہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دے دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرعون اور اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی پھلوں کے اندر نقصانات کے ذریعے ان کو سزا دی، کبھی خون کی بارش برسائی، کبھی جوؤں اور مینڈکوں اور ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے پھلوں کو کس قدر نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے اوپر کس طرح وبائیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ گزشتہ ہی برس بلکہ اسی سے متصل جو ہے چند مہینے پہلے ہمارے پاس بھی جو ہے نا وہ وبائیں رہی ہیں، فصلوں پر مختلف وہ ٹڈی دل جو ہے نا وہ آئی رہی ہے، اس سے بھی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دراصل نشانی کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ یہاں جو ہے نا وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا جو اعزاز ہے یعنی اس کا ذکر ہے۔ اب وہ ادھر جو ہے نا کلام ہو رہی ہے، اور ادھر سے لاڈلے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اللہ کی زیارت بھی کرنی ہے، اور اپنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ تو پھر تجلیات کو کوہ طور پر اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا ایک تجلی جو ہے نا وہاں ظاہر کی، تو جو طور کا پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پہ آپ جو ہے نا
پاک ہے، اور اس کو جو ہے نا ان آنکھوں سے جو ہے نا کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اپنی عدم موجودگی میں جو اپنا نائب بنا کر گئے تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ادھر سے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا سامری جادوگر نے، جو اس قوم میں موجود تھا پہلے سے، اس نے جو ہے نا بچڑا جو ہے نا بنایا، اس کے اندر اس کو معلوم پڑا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے چھونے والی راکھ ہے یہ، اس کو اٹھایا، اس کے اندر ڈالا، اس کے بعد پھر جادو کے ذریعے اس کو جو ہے نا اس کے اندر پھونک ماری تو اس سے آوازیں نکلنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا قوم تو شرک میں لگ گئی ہے، تو آپ نے حضرت ہارون پر غصہ کیا، بڑے جو ہے نا انہوں نے یہاں تک کہ جو تذکرہ ہے کہ داڑھی کے بال بھی پکڑ لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اس وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا کہ واپس آ کر اگر یہ کام کر رہے تھے، وہ وحدت امت کی بات ہو رہی ہے نا کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، کوئی بات نہ سمجھائی جائے، نہ کی جائے، حق کی بات نہ کی جائے، وحدت قائم رہنی چاہیے، اختلافات نہ ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کوشش کی تھی اور نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم شرک پر لگ گئی۔ اور آج بھی کچھ اس طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی اس کا دین ہے، اس کے لیے ہے، آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ تو جو امت مسلمہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے، وہ اسی جو خرافات ہیں ان کے تدارک کی وجہ سے اور اچھائیوں کی ترویج کی وجہ سے خیر کی امت ہے، بہترین امت ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ تفرقہ نہ ڈال دیں، آپ کہیں کہ جی میں تمہیں چنگا یہاں نگران بنا کر گیا ہوں، تم نے پیچھے قوم کو تقسیم کر دیا ہے، تو میں نے تو اس وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے اور جناب ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار ان کے اور فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ہفتے کے دن کی آزمائش کا بھی ذکر کیا کہ یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، تو وہ دیکھیں نا آج بھی تعویلیں اور چیزیں جو ہے نا گھڑی جاتی ہیں، وہ بھی ان چیزوں میں ماہر تھے۔ انہیں ہفتے کے لیے منع کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کے دن جال لگا کر رکھ دیا کہ جی ہم تو نہیں کر رہے، بس اتوار کو وہی جا کر نکال لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی مذکور تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمانوں اور علاقوں کی حدود و قیود سے بالا تر ہے۔ دیکھیں کوئی نبی کسی بستی کا، کسی علاقے کا نبی بن کر جو ہے نا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کسی نبی کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے تھی، کسی نبی کی نبوت ایک خاص عرصے کے لیے تھی، اس کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ پر، یعنی کہ اس علاقے کے بعد دوسرے علاقے میں پھر اور نبی، تو یہ تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے آخر میں اس بات کا بھی اس سورہ میں تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوبصورت نام ہے، اسماء حسنہ ہے، فَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو آپ دعاؤں میں ویسے تذکرے میں اللہ کا ذکر جب کریں تو اللہ کے خوبصورت اسماء سے اللہ سے دعائیں کی جائیں تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن مجید کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، کہیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، سورہ انفال کا جو مختصر حصہ جہاں موجود ہے اس میں بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں کے لیے غلبے کا وعدہ ہے، اور استغفار کا تذکرہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے کسی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، استغفار جو ہے وہ ہتھیار ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے پارے کے سورہ انفال کا جو بقیہ حصہ ہے اور 10ویں پارے کے اندر جو کچھ ہے اس کے موضوعات کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے میزبان محمد عبداللہ کو اللہ نگہبان۔